السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے پریشانی کی وجہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دین اسلام نے سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی رخصت تو ضرور دی، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ اللہ والے جو ایک نیک بندے جو ٹرین کا سفر کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ نیت کی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور نماز ادا کر لی جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کر دی۔ ٹرین پلیٹ فارم سے ایک انچ بھی آگے نہ چل سکی۔ ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آخرکار کس طریقے سے ان کی مشکل حل ہو سکی، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا پھرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے، اور وہی شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کی خوشیاں اور آسانیاں بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، جو لوگ خاص طور پر نماز پنجگانے کی پابندی کرتے ہیں اور وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز اس لیے ادا نہیں کرتے کہ ان پر فرض کر دی گئی اور انہیں پڑھنا ہی پڑے گا، اپنے سر سے اس فرض کو اتارنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو دراصل ان کے خالق اور پیدا کرنے والے رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ ملاقات ان کی تمام تر آداب و احترام کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے، ان لوگوں کو مشکلات سے نجات ملتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان پر کسی جانور نے اٹیک کیا یا کوئی موذی جانور ان کے سامنے آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، جو ہم سنتے بھی ہیں اور سینہ در سینہ یہ ہم تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے، جو ایک ٹرین کا سفر اس لیے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف شہروں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اور انہیں اللہ رب العالمین کا درس دیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، انہیں پالنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ تم اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ تو وہ 100 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا، تم اس کی طرف چل کے جاؤ تو وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ اسی لیے یہ شخص یعنی یہ اللہ والے بزرگ اس نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ دوستو، یہ سفر کرتے کرتے ایک پلیٹ فارم پر یعنی اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو مغرب کا وقت پہنچ چکا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا، چونکہ ٹرین ریلوے اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے، اس لیے ہم یہیں پر جلدی سے نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز ادا کی جائے۔ ہم پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کریں گے اور پھر ہم اپنے سفر کو ٹرین کے ساتھ شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ عمل والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے، اور ان تمام لوگوں نے وضو کیا اور پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری طرف سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹرین اب اپنے سفر کو شروع کرنے والی ہے، یعنی ٹرین چلنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت ہی جلد ٹرین کی آواز آنا بند ہو گئی، اور معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹرز اور دوسرے تمام کام کرنے والے اس پر بڑا پریشان ہوئے، اور بیچ راستے میں اس پلیٹ فارم پر آ کر یہ ٹرین رک گئی۔ اب اس کا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ دوستو، فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنا ہارن بجانے کے بعد
अपने सफर को धीरे धीरे शुरू कर देती है। और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी भी उस मुसाफिर का इंतजार नहीं करती। इसलिए ये तमाम मुसाफिरों को हिदायत पहले से ही हो जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे यानी ट्रेन पर सवार हो जाएं। दोस्तों, अब ट्रेन का हॉर्न बजना भी बंद हो चुका था। अब ये अल्लाह वाले और उनके दूसरे साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी कोई खराबी नहीं, यानी ये ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब चूंकि तमाम तर मामला मैकेनिक की समझ से बालातर था तो उसे भेज दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। उसने फौरी तौर पर पूछा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी ट्रेन पर सवार होने वाले थे। लोगों ने बताया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा करने रहे। ट्रेन मास्टर किसी हद तक इस मामले को समझ गया था। वो एक तरफ बैठा उन लोगों को देखता रहा। वो बड़े आराम से खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर ही रहे थे। जैसे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद उनके पास जाकर गुजारिश किया कि ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और यूं फील होता है कि शायद आप अपने परवरदिगार को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतना अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही थी। आप नमाज अदा कर रहे हैं और इधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम दोबारा अपने सफर को शुरू कर सकें। दोस्तों, ये बुजुर्ग उसी वक्त अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। फिर वो अपने डिब्बे में सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर ने जब जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरी तौर पर स्टार्ट हो गया। प्यारे दोस्तों, ये है नमाज का करिश्मा। इसीलिए आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्ता नमाज जरूर अदा करें। प्यारे दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा सवाब की नीयत से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।